آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ایسی 2 رکعتیں جو دل کو حاضر کر کے انتہائی غور و فکر سے پڑھی جائیں وہ ساری رات کی بے دلی سے بغیر غور و فکر کی عبادت سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ جو انسان، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ یہ نہیں پتہ، غور و فکر نہیں کرتے مجھے اس کا کتنا فائدہ ملے گا یا میں یہ کیوں کر رہا ہوں عبادت۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں جو ایسی 2 رکعتیں جو دل کو حاضر کر کے غور و فکر کر کے انتہائی غور و فکر سے پڑھی جائیں وہ ساری رات کی بے دلی سے بغیر غور و فکر کی عبادت سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اگر کوئی بندہ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے یا 2 رکعت عبادت کے لیے پڑھ لے تو اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا تو وہ ساری رات کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ جو انسان غور و فکر کر کے ساری رات عبادت کرے ہم اندازہ لگا لیں اس کو کتنا اجر ملے گا، اس کی کتنا زیادہ نیکیاں ہو جائیں گی۔ یہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 330۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے مبارک ہے کہ جس شخص کا غور و فکر بڑھ جائے اسے علم عطا ہوتا ہے اور جسے علم عطا ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان غور و فکر کرے گا اس کو علم عطا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو علم عطا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو ہم علم کی دولت سے، اتنی پیاری دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ آگے کیا فائدہ ہوگا؟ جسے علم عطا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں جسے علم عطا ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ دیکھو ہمیں بغیر علم کے تو ہم عمل نہیں کر سکتے، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ علم ملے گا اور علم کے بعد ہم عمل کریں گے۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں ہے صفحہ نمبر 329۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ تابعی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے، اس کا مطلب ہے بہترین عبادت ہے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 476۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ نواز رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی گفتگو حکیمانہ نہیں وہ لغو ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کی اچھی گفتگو نہیں، جس میں حکمت، کوئی راز پوشیدہ نہیں، کوئی دانائی کوئی پوشیدہ نہیں ہے، جس کی الفاظوں میں، گفتگو میں، وہ لغو ہے، وہ فضول گفتگو ہے۔ آگے فرماتے ہیں جس کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی نہیں وہ بھول ہے، اور جس کی نگاہ عبرت نہیں وہ بیہودہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں نواز رسول؟ وہ فرماتے ہیں جس انسان کے اگر ہم کافی دفعہ گفتگو کرتے ہیں، اگر ہماری گفتگو کے اندر حکیمانہ یا گفتگو اچھی نہیں ہے، دانائی کی باتیں نہیں کرتے ہم، دانائی کی باتیں کون سی ہیں؟ دانا کی باتیں وہ ہیں جو سیدھے راستے کی ہیں، سیدھے راستے کی باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، وہ سیدھے راستے کی ہیں۔ اگر ہم وہ کریں گے تو وہ باتیں ہماری ٹھیک ہوں گی۔ اگر ہم ان کے خلاف یا فضول اپنی مرضی، اپنے منمانی کی باتیں کریں گے یا اپنی تعریفیں کریں گے بار بار، وہ لغو ہیں، وہ فضول ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جس کی خاموشی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ خاموشی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی نہیں ہے وہ بھول ہے، وہ سمجھ رہے بھول رہا ہے، اس کی فضول ہے، اس کے دماغ میں فضول باتیں آ جائیں گی۔ جو انسان غور و فکر اپنی زندگی، اپنے معاملات کے بارے میں نہیں کرتا، اس کی خاموش رہنا بھی فضول ہے۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں تو وہ حکیمانہ، وہ اچھی باتیں ہوں، دانائی کی باتیں ہوں، وہ حقیقی باتیں ہوں۔ اگر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں پھر بھی غور و فکر کریں کہ ہم معاملات کیسے کریں، ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے اور کیسے گزار رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کر رہے ہیں اور کیسے کرنے چاہیے، ان چیزوں پہ اگر غور کریں گے تو وہ ہمارا غور و فکر کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں جس کی نگاہ عبرت نہیں وہ بیہودہ ہے۔ کبھی کبھی ہم اکیلے بیٹھتے ہیں، اپنی نگاہیں دور پھیلاتے ہیں، کبھی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم عبرت نہیں حاصل کرتے، مثال کے طور پہ ہم کبھی پہاڑوں کو دیکھیں، کبھی جنگلات کو دیکھیں، یہ سوچ لیں یہ جنگل بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، اس کی بنائی ہوئی جگہ ہے، اور یہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی وجہ سے یہی پتھر قوموں پہ عذاب بنے تھے۔ ہم یہ غور و فکر کریں، عبرت حاصل کریں، تاکہ یہ نہ ہو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ جس کی نگاہ عبرت نہیں وہ بیہودہ ہے، وہ فضول ہے۔
یہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 328۔